بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، جس سے لکھتے ہیں وہ، اور جس پر لکھا جاتا ہے اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ جب قریش کفار آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ وغیرہ جادوگر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اے نبی آپ یقیناً دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے، یعنی کہ بے انتہا اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے، یعنی کہ آج جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ قریب ہے کہ جنت جہنم کا جب فیصلہ ہو رہا ہوگا قیامت کے دن، یہ دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ کون ہے جو گمراہ ہوا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، یعنی کہ گمراہ ہو گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے علم میں ہے کون ہدایت والا ہے، کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون کافر ہے، کون منافق ہے۔ فلا تطع المکذبین، چنانچہ اے نبی آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ ولا تطع کل خلاف مہین، اور کسی ایسے شخص کا کہا مت مانے جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، یعنی کہ ہر بات پہ قسم اٹھانا یا اس طرح کی باتیں کرنے والے کو کبھی بھی اس کی بات نہ مانے۔ ہماز مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا، چغلی میں بہت دوب کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغل خور، کمینہ، بے وقار، اس طرح۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار، یعنی کہ نیکی کی طرف سے روکنے والا، برائی کی طرف دعوت دینے والا، ایسے شخص سے آپ دور رہیں۔ عُتُلٍّ بعد ذلك زنیم، سخت مزاج، اکڑ رکھنے والا، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے، یعنی کہ نسب سے بھی، اکڑ سے بھی، اور دنیا میں تکبر سے چلنے والا۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے بھی دیے ہوئے ہیں، مال بھی دیا ہوا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، اس میں کوئی سچی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سنسمہ علی الخرطوم، جلد ہی ہم اس کو ناک پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ اب یہ قرآن کا سب سے بہترین، اور بھی قصے ظاہر سی بات ہے بہترین ہے، لیکن یہ بھی ایک بہترین ناشکری کے لحاظ سے، جو لوگ ناشکر کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین سبق ہے اس قصے میں۔ اس قصے میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس شخص کی ایک زمین ہوتی ہے، وہ زمین کے اندر اس کا پھل فروٹ یا کوئی بھی زمین کے اندر سے اگتا ہے، تو اس نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ایک حصہ ہوگا وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ لیکن جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بیٹے، 4-5 آگے بیٹے ہوتے ہیں، وہ بیٹے جب فیصلہ کرتے ہیں، جب باغ تیار ہوتا ہے تو اس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل جب ہم اٹھیں گے ایسے اندھیرے میں ہم جائیں گے کہ ہم سارا مال اٹھا کر لے آئیں گے اور کسی غریب کو قریب نہیں آنے دیں گے، اس غریب کے سے پوچھنے سے پہلے ہم اپنا سارا مال لے آئیں گے اور کسی غریب کو بھی ہم مال نہیں دیں گے۔ یہ صبح اٹھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کرنے کے بعد جلدی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا جلدی چلو، کیوں نہ ہم اس باغ کو توڑ لیں سارا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں باغ جو ہوتا ہے وہ ملیا میٹ ہوا ہوتا ہے، خالی زمین پڑی ہوتی ہے، بنجر زمین۔ تو ان میں سے وہ کھڑے ہو کے، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ اس میں جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم راستہ نہیں بولے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی ہے۔ تو وہ فوراً اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔
اب اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے تو اس پر آپ فخر تکبر اور کھینچیں گے دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے لے لے گا۔ اس لیے یہ سارا دینا اور اللہ کا ہی ہے، تو اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ قناعت اختیار کرے۔ اب انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ باغ والوں کی آزمائش کی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور استثناء کر رہے تھے، یعنی کہ کسی کو بھی، اور یعنی کہ اپنے ہی اندر ایک پلاننگ بنا رہے تھے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا حالانکہ وہ سو رہے تھے، یعنی کہ اس باغ پر ہم نے ایسا عذاب چھوڑا کہ وہ ملیہ میٹ ہو گیا، بنجر ہو گیا۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا، یعنی کہ اس باغ کے اندر کچھ بھی نہ رہا۔ فنادوا مصبحین، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور کہنے لگے اٹھو، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو، یعنی کہ اگر تمہیں چاہیے کہ اپنے پھل لینے ہیں تو جلد از جلد اٹھو، اس پھل کو توڑ لو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چھپے باتیں کرنے لگے، اپنے پاس یعنی کہ سرگوشیاں کرنے لگے، اور صبح صبح اندھیرے میں چلنے لگے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے، یعنی کہ جلدی چلو کہ ہم کسی مسکین کو اپنے باغ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ بل نحن محرومون وغدوا على خرد قادرین، وغدوا على خرد قادرین، اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب وہاں پہ پہنچے باغ پہ، تو جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے والے میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ان میں سے ایک نے کہا نہیں، ہم تو محروم ہو گئے، ہم سے تو اللہ نے یہ باغ چھین لیا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو ایک بہتر آدمی تھا، جو سب میں بہتر تھا، وہ کہنے لگا دوسروں کو، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اللہ نے تمہیں یہ باغ ادا کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا باغ ملیہ میٹ ہو گیا تو پھر کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا پاک ہے میرا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے ہمیں ورگلایا، تو نے ہمیں اس طرح کی بات پہ ورگلایا ہے، ایک دوسرے کو یعنی کہ ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑے ہوئے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں سے بہتر عطا کرے، یعنی کہ ہم ہی ظالم ہیں لیکن ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں، اسی کی طرف اب رجوع کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، یہ دنیا کی آفت تھی، یہ تو چھوٹی سی عذاب تھی۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، جو تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ یہ جان لیں، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کی رب کے پاس جنتیں نعمتیں ہیں۔ فنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح دیں گے، یعنی کہ ہم جو اجر ہے نیکیوں والا وہ ان کے ساتھ ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، یہ تمہارے جو کافر ہیں اور منافق ہیں یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، تمہیں نافرمانبردار لوگ کیسے فیصلے کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا ان کے پاس کوئی کتاب آ چکی ہے جس سے یہ پڑھتے ہیں، وہاں سے یہ تمہیں بتاتے ہیں۔
ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ ایک آنکھوں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو خیر آخرت میں ہمیں وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن پہنچنے والا ہے، یا یعنی کہ یہ تو تم نے ہم سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے جو ہم تمہارا پورا کریں گے، یہ جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ان لکم لما تحکمون، تمہارے لیے یقیناً وہ ہوگا جس کا فیصلہ تم کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے ساتھ کچھ شریک ہے تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی کہ اس وقت وہ سجدہ بھی ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، اور وہ ان کی جو ہڈیاں ہوں گی وہ جام ہو جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، یعنی کہ قیامت کے دن انہیں بلایا جاتا تھا، متکبر میں آ کے وہ منہ پھیر لیتے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام سے کو جٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ نہیں جانیں گے۔ واملی لهم ان کیدی متین، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یعنی کہ ہمیں انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ کرتے رہیں لیکن میری پکڑ بہت سخت ہوگی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں اس پر کوئی آپ ان سے اجرت تو نہیں مانگ رہے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کے خزانے ہیں جس سے وہ لکھتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو اے نبی آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیں، یعنی کہ یونس علیہ السلام جب انہوں نے جلدی کی تو وہ بھی ان کی قوم نے بھی جب ایمان نہیں لایا تو وہ بھی بستی چھوڑ کر نکل گئے، انہوں نے بھی جلدی کی۔ اذ نادى وهو مکظوم، جب اس نے دعا کی کہ حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھالا نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، یعنی کہ اگر انہوں نے وہاں پہ توبہ نہ کی ہوتی مچھلی کے پیٹ کے اندر تو ہم قیامت کے دن اس کو مچھلی کے ہی پیٹ سے نکالتے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر اس کو رب نے اس سے منتخب کیا، پس اس سے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی پسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً وہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اے نبی جو قرآن آپ ان پر پڑھتے ہیں تو یہ آپ پر دیوانہ کا جو ٹیگ لگاتے ہیں، بالکل آپ، اللہ نے شروع میں بھی کہا کہ بے شک اے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور جو وہ قرآن ہے وہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔